اور اڈیالہ سے جو فوری نجات ہے اس کی وجہ کوئی یہ نہیں تھی کہ تاریخ روٹین میں ڈال رہی تھی، اندر لائٹ چلی گئی اور بجلی جانے کی وجہ سے مجبوراً جج صاحب کو تاریخ ڈالنی پڑی۔ اس سے پہلے ہم تقریباً جب کورٹ آورز ختم ہوتے ہیں، کسی بھی مقدمے کے جو کورٹ آورز ہوتے ہیں وہ 3:30 بجے تک ہوتے ہیں اور 3:30 بجے کے بعد کام نہیں ہوتا۔ اور آپ نے اس سے پہلے اسلام آباد میں کیپٹل ٹیریٹری میں پہلے آپ سن چکے ہیں، سائفر کے کیس میں ججز نے بہت کلیئرلی وضاحت کی تھی کہ کوئی بھی جج جو کورٹ ٹائمنگز ہیں اور کورٹ آورز ہیں ان کے بعد کام نہیں کریں گے، اور ہر وہ ایویڈنس، ہر وہ شہادت جو کورٹ آورز کے بعد ریکارڈ کی جائے گی وہ کالعدم قرار ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ 3:30 بجے کے بعد جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے وہ آن ریکارڈ ہے کہ ٹائم کیا ہے اور کس وقت تک جو ہے وہ ایویڈنس ریکارڈ ہو رہا ہے اس کیس میں۔ یہ بات آپ کو اس چیز کا اندیہ دیتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک دفعہ پھر بہت پریشر بنایا جا رہا ہے کہ ان کو توشہ خانہ 2 کیس، جس کی ابھی سماعت ابھی ختم ہوئی ہے اور یہ سماعت صرف پرسوں تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے، اس میں ایک دفعہ پھر بہت پریشر، وہی سرکمسٹانسز ہیں، وہی حالات ہیں، وہی لوکیشن ہیں جو آج سے 2 سال پہلے تھی، جب آپ کے نوٹس میں عدت نکاح کا کیس آیا، جب سائفر کا کیس آیا۔ آج پوزیشن یہ ہے کہ فائنلی وہ تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں، وہ تمام کیسز میں اب اندر قید ممکن نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب کی نہ ان کی اہلیہ کی۔ تو تازہ اور نیا بندوبست چاہیے، اور وہ تازہ اور نیا بندوبست کیسے ممکن ہو؟ وہ ایسے ہی ممکن ہے کہ ایک ٹرانزیکشن ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جس کا نام توشہ خانہ ہے۔ اس توشہ خانہ کو پکڑ کے بار بار، جیسے یہ پیچھے بھی گنے کی مشین چل رہی ہے، تو جیسے گنے کو بار بار مشین کے اندر، ویسے ہی توشہ خانہ کے کیس کو اب اس کا بھس نکل گیا ہے، ابھی تک جو ہے نا وہ رس نہیں دے رہا، وہ کیس نہ دے گا رس، مگر توشہ خانہ کی پروسیڈنگز ختم نہیں ہوئی ہیں، وہ چل رہا ہے نان سٹاپ۔ اس کے بعد لگتا ہے کوئی سول کورٹ، کیونکہ فوجداری کی تو تمام عدالتیں توشہ خانہ پہ پروسیکیوٹ کر چکی ہیں، ECP بھی کر چکی ہے، نیب بھی کر چکی ہے، تھانہ بھی کر چکا ہے، اور اب FIA کر رہی ہے، تو پیچھے کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی پیچھے رہ نہیں گئی۔ تو آج آخری گواہ سرکار کا، تفتیشی افسر نیب کا، آج اس کے اوپر حسین مفتی صاحب نے بہت مفصل جرا ان کے اوپر کی۔ میں آپ کو صرف 2 نقطے بتا دوں کہ آج کا اچیومنٹ کیا ہے۔ توشہ خانہ کی آپ نے اس سے پہلے بھی سنا کہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی ضمانتیں منظور کیں توشہ خانہ میں، تو جو سب سے بڑا نقطہ تھا اور سب سے بیسک نقطہ تھا اور سب سے شاکنگ نقطہ تھا، وہ نقطہ یہ تھا کہ قانون میں، دیکھیں کوئی بھی جو ٹرائل چلتا ہے قانون کے مطابق چلتا ہے نا، قانون میں جو جرم ہے وہ نان رپورٹنگ ہے، نان ڈپازٹ نہیں ہے۔ اور اس کیس میں اپنا سرکار کا کیس ہے کہ دونوں میاں بیوی نے آتے ہی ٹائملی، رسپانسبلی جو ان کے اوپر ڈیوٹی تھی کہ رپورٹ کرتے۔ توشہ خانہ میں ان لوگوں کی پروسیکیوشن جسٹیفائیڈ ہے، ایکشنیبل ہے، ایکسپلین کی جا سکتی ہے، جو خدا نخواستہ بار سے تحفہ وصول کریں اور اس کو ہضم کر جائیں، بتائیں بھی نہ ملک میں واپس آ کے کہ کوئی چیز ملی ہے، نہ کہ عمران خان صاحب اور بشرا عمران جنہوں نے آتے ہی رپورٹ کیا کہ یہ تحفہ ملا ہے، یہ اس کی قانونی وقت ہے، اس کی ویلیو ہے لیگل اس کی، اور وہ قانون کے مطابق جو قانون نے کہا کہ اتنے پیسے جمع کرا کے آپ وہ تحفہ حاصل کر لیں، وہ تحفہ حاصل کر لیا۔ ادھر کہیں بھی کوئی کرمنالٹی نہیں ہے، کہیں بھی کوئی جرم نہیں ہوا۔ اور آج سب سے پہلے تفتیشی افسر جس نے یہ سارا مقدمہ انویسٹیگیٹ کیا، اس کو سب سے بیسک اور پہلا سوال تھا کہ آپ نے توشہ خانہ پالیسی 2018 پڑھی ہے جس کے مطابق یہ تمام کیس چلا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے وہ قانون نہیں پڑھا اور کلوز 1 میں نے نہیں دیکھا۔ تو جب ایک تفتیشی افسر نے ایک جرم ہی نہیں دیکھا اور ایک جرم ہی نہیں پڑھا، مگر اگر نہیں بھی پڑھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی مشکل آسان کر دی، اپنے آرڈر میں لکھ دیا ہے کہ یہ جرم نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ کیس چلنا افسوس کی بات ہے۔ میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے مایوسی بہت زیادہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ نے توشہ خانہ پروسیڈنگز کو چیلنج کر رکھا ہے, جو کہ ہیئرنگ اس دن میچیور ہوگی یا اس دن لگائی جائے گی جس دن جج صاحب یہاں سزا سنا دیں گے. سو رات گئے تک, دیری تک کام کرنے کا صرف ایک ہی مقصد سامنے آتا ہے کہ اس میں ہائی کورٹ کی 7 اکتوبر کو ہونے والی پیشی سے پہلے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو ایک دفعہ پھر ایک نئے کیس میں سزا سنا دی جائے. لگ یہی رہا ہے, آثار پورے ہیں, اور جو اب ہم پریڈکٹ کرتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, جو پرسیو کرتے ہیں, ہوتا ویسے ہی ہے. معجزہ کبھی نہیں ہوا. میں نے ہمیشہ ہی کہا ہے ڈیالہ سے اچھی خبر کبھی نہیں آئی, اور وہ مجھے ابھی بھی آتے ہوئے نہیں لگ رہی. مگر افسوس یہ ہے کہ اچھی خبر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے اچھے دنوں میں لے لیا کرتے تھے. 26ویں ترمیم کے بعد وہ کیسز بھی نہیں لگتے. اب میں آپ کی توجہ ایک اور ایشو کی طرف لانا چاہوں گا, اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ پھر فیملی خان صاحب کی آپ سے بات کریں. دیکھیں, فوجداری کا جو قانون ہے وہ کبھی بھی ملزمان کی جن کے خلاف استغاثہ کیس لاتا ہے ان کی غیر موجودگی میں کبھی بھی پروسیڈنگز نہیں ہوئی. آج ہمارا سارا دن جیل کورٹ میں گزرا, اور ہم نے عمران خان کو جا کے بتایا کہ کس طرح عمران خان کی کال پہ نہ تو صرف پشاور سے لوگ نکلے, کے پی سے لوگ آئے, بلکہ سارے پاکستان سے. ہم جب سڑک پہ جا رہے تھے ان کو ہم نے بتایا کہ ہمیں گلگت بلتستان کے لوگ ملے, کشمیر سے لوگ تھے, سندھ سے لوگ تھے, پنجاب سے بہت تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے, اور بلوچستان سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو وہ ہم نے ان کو یہ خوشخبری دی کہ آپ کی کال کے اوپر سارے پاکستان سے جو آپ نے کال دی تھی اس کے مطابق لوگ پشاور پہنچے. ہاں, مینٹل ٹارچر. پھر ایک سوال تھا ایف آئی اے کا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مینٹل ٹارچر ہوا. انہوں نے کہا 4 اکتوبر سے 3 ہفتے کے لیے جو مجھے ایک کمرے میں جو سیل تھا اس کے اندر بند کیا, اور یہ جو چھوٹا سا جو سیل ہے اس کا دروازہ نہیں کھولا جو باقی سارے قیدیوں کا کھل جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ 5-6 دن کے لیے بجلی بھی بند کر دی تھی, اور انہوں نے ٹی وی اخبار وغیرہ تو چلے بند, لیکن سالیٹری کنفائنمنٹ میں تھے. تو جب آپ سالیٹری کنفائنمنٹ میں کسی کو کرتے ہیں تو نہ یہ جیل مینیول کے مطابق ہے, اور نہ یہ انسانی حقوق انٹرنیشنل یا نیشنل انسانی حقوق کے مطابق اس کے مطابق یہ اس قسم کی ٹارچر آپ کر سکتے ہیں. اور ابھی بھی عمران خان کی اور بشرا بی بی کا پچھلے 6-7 مہینے سے ٹی وی بند ہے, جب دل کرتا ہے اخبار بند کر دیتے ہیں, اور وہ دونوں سالیٹری میں ہیں, عمران خان بھی اور بشرا بی بی بھی. اور باقی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو جیل ہے اس کے اندر سارے قیدیوں کو ٹی وی کی سہولت حاصل ہے, اور ان کو فون کال بھی کر سکتے ہیں, ہفتے میں 2-3 دفعہ میرے خیال میں پی سی او سے اپنی فیملی کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں, ہفتے میں 1 دفعہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اور عمران خان کی ساری ملاقاتیں بند ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ منگل کے دن فیملی کی اور وکلاء کی ملاقات ہوتی ہے, اور یہ کئی مہینوں سے بند ہے. آج کل اگر ہم بہنیں اندر جا رہی ہیں وہ اس لیے کیونکہ وہاں پہ جیل ٹرائل چل رہا ہے. 1-2 دن میں میں اس ہفتے میں جو سلمان صفدر بتا رہے تھے جیل ٹرائل ختم ہو جائے گا, اور جب جیل ٹرائل ختم ہوگا تو عمران خان مکمل آئسولیشن میں چلے جائیں گے, کیونکہ نہ فیملی کی ملاقات ہوئے گی, نہ لائرز کو ملنے دیا جا رہا ہے عمران خان سے, اور نہ ہی جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں جو جمعرات کو ملتے تھے نہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے. تو آہستہ آہستہ انہوں نے ساری ملاقاتیں بند کر دی ہیں, اور عمران خان کو مکمل قید تنہائی میں ڈال دیا, اور بشرا بی بی کو بھی. تو یہ عمران خان کی جو 5 پوائنٹس تھے. 1 سیکنڈ, میں ابھی ختم نہیں کیا, مجھے اور باقی عمران خان نے کہا ہے, اور باقی عمران خان نے کہا کہ میں